السلام علیکم، کیسے آپ؟ میرا نام ہے علی سرداری۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ مرتضیٰ بخاری صاحب۔ تو ان سے گفتگو اور سوالات کریں گے اور ان کی گفتگو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو علامہ صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں کچھ ٹائم عطا کیا۔ جی جیتے رہیں آپ، سلامت رہیں۔ تو علامہ صاحب، ہم کافی دنوں سے آپ سے ملنا چاہ رہے تھے لیکن کچھ مصروفیات کی وجوہات پہ آپ سے ٹائم نہیں لے سکے۔ تو کچھ ایسے سوالات ہیں کہ جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں اور آپ کا کیا موقف ہے وہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارا مقصد کوئی تنقید کرنا نہیں ہے۔ جی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں تو ہم دور دور سے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کی بجائے قریب بیٹھ کر ہم وہ اختلافات حل کر لیں، تو یہ میرے خیال سے سب سے اچھا طریقہ ہے۔ جی، اچھی بات بھی ہے یہ۔ جی۔ تو علامہ صاحب، آپ یہ ذاکری کب سے کر رہے ہیں؟ مجھے تقریباً 10 سال کا عرصہ ہو گیا جی اس فیلڈ پہ۔ 10 سال سے آپ یہ؟ جی، 10 سال سے میں باقاعدہ ممبر پہ ہوں۔ تو علامہ صاحب، یہ آپ نے ہی اسٹارٹ کیا تھا یا آپ کے یہ باؤ اجداد سے چلتا آ رہا ہے؟ نہیں، میرے آباء و اجداد سے ہی۔ میرے جو دادا جان تھے ان کا سلسلہ کار بھی تبلیغ اسلام ہی تھا۔ جی۔ اور تحصیل شرکپور کی جتنی شیعہ کمیونٹی ہے جی وہ یہ بات جانتی ہے کہ یہاں ان کے آنے سے پہلے شیعت بہت زیادہ نہیں تھی۔ یہ جتنے شیعہ احباب آپ کو تحصیل شرکپور میں نظر آتے ہیں، اور 90% یہ کنورٹڈ لوگ ہیں، اور بہت زیادہ ایسے احباب ہیں جو ہمارے دادا جان کی محنت کی وجہ سے۔ جی۔ اس کے بعد پھر میرے بابا اسی شعبے سے وابستہ رہے۔ جی۔ میرے تایا جان اسی شعبے سے وابستہ رہے، علامہ نثار عباس نقوی، سید اسد رضا بخاری، یہ بہت بڑے نام ہیں علم اور ادب کی دنیا کے۔ جی۔ نثار نقوی صاحب کی اس وقت 2-3 کتابیں مارکیٹ میں ہیں۔ وہ جی۔ علمی اعتبار سے ایک بڑی باعزت شخصیت، اور میرے بابا جان مصائب آل محمد کی تلاوت کے حوالے سے ایک بڑا خوبصورت نام پوری دنیا میں جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر میں اس طرف آیا، تو اب ہمیں مکتب آل محمد کی خدمت کرتے ہوئے بحیثیت طالب علم کوئی 10 سال ممبر سے ہو گئے ہیں۔ علامہ صاحب، بہت زبردست کہ آپ کے باؤ اجداد یعنی کہ جس فیلڈ میں وہ کام کر رہے تھے انہوں نے اپنی زندگیاں صرف کی ہے، جی، تو آپ بھی اسی فیلڈ پہ یعنی کہ باؤ اجداد کا جو طریقہ کار تھا کہ آل محمد کا وہ ذکر کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ بھی انہی کے طریقہ پہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے علی رضا بھائی۔ اکیڈمکلی تو میری تعلیم جو ہے وہ LLB ہے۔ اس کو کنٹینیو نہیں کیا بطور پروفیشن۔ جی۔ وہ سوچا یہی کہ اگر وکالت کرنی ہے تو پھر مذہب آل محمد کی کرنی چاہیے، نہ کہ ہم لوگوں کے لیے جھوٹ بولیں۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے مولا کے لیے، اپنے مالک کے لیے اور دین حق کے لیے سچ بولیں۔ تو بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ جو والدین ہوتے ہیں، باپ ہوتا ہے جس فیلڈ میں وہ کام کر رہا ہوتا ہے دین اسلام کے لیے، جس طرح کہ آپ بتا رہے ہیں، تو وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے جو اولاد ہے وہ بھی اسی فیلڈ میں کام کرے، یعنی کہ وہ آل محمد کا ذکر ہی کرے۔ جی بے مر جانے کے شک، بعد ہمارے نزدیک تو سب سے بڑی سعادت، سب سے بڑی خوش قسمتی یہی ہے کہ ہمیں 24 آورز جو ہے وہ ذکر محمد و اہل بیت محمد نصیب ہے۔ ہم ہر وقت ہی اسی دائرے کے اندر ہیں جہاں صرف ذکر ہو رہا ہے۔ سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو علامہ صاحب، کچھ سوالات ہیں، میرا مقصد کو تنقید نہیں، میرا مقصد اصلاح یا آپ کا جو موقف ہے وہ لینا ہے۔ نہیں، اچھی بات ہے، تنقید بھی ہو تو ہونی چاہیے۔ پڑھے لکھے بندے باتوں پہ تنقید کرتے بھی ہیں، اور اچھے ذہن والے لوگ تنقید سنتے بھی ہیں اور جواب دینا چاہیے۔ سوال دیکھیں، سوال ہوتا ہے۔ جی، سوال کبھی بہت بھی زبردست ہے۔ سوال کبھی بھی درست یا غلط نہیں ہوتا، ہمیشہ جواب غلط یا درست ہو سکتا ہے۔ تو جب تک دوسری جانب سے کوئی موقف نہیں نہ آتا تب تک لوگ یہ جنجل میں پڑے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جنجل میں پڑے رہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں یہ کیا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے حل یہی اچھا جو حل ہے، جو صحیح طریقہ سلیقہ ہے وہ یہی ہے میرے نزدیک کہ آپ سوال کریں، ٹھیک ہے۔ جو اگلا آدمی ہے اسے آپ موقف لیں کہ یار یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے یا اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جو نبوت تھی وہ علی علیہ السلام کو ملنی تھی، لیکن وہ فرشتہ غلطی سے آقا علیہ السلام کے پاس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میرا مذہب ہے نا جی، شیعہ خیر البریہ، یہ اس بات کا قائل ہے کہ فرشتے سے غلطی نہیں ہوتی، فرشتے معصوم من الخطا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور رہی بات
سرکار علی علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو میں آپ کے سوال کے جواب میں مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان پڑھنا چاہتا ہوں، اور شورۂ آفاق فرمان ہے، ہر کسی کو یہ زبانی یاد ہے، چاہے کوئی بچہ ہے چاہے کوئی بڑا ہے۔ مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں محمد کے عبدوں میں سے ایک عبد ہوں۔ جب علی علیہ الصلوۃ والسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ میں محمد کے عبدوں میں سے عبد ہوں، تو ہم پھر کیسے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو علی کو مولا بھی مانیں اور یہ دعویٰ بھی کریں کہ نہیں نہیں، نبوت تو مولا علی کے گھر جانی تھی، وہ تو بس ایک غلطی ہو گئی، حادثہ ہو گیا۔ نہیں، ایسا قطعاً بھی نہیں ہے۔ اور دیکھیں، ہم مولا علی کو مولا مانتے ہیں، اور آپ کو میں اس کیمرے کے توسل سے اپنے سوشل میڈیا صارفین پوری دنیا میں یہ دیکھا بھی جا رہا ہے، سنا بھی جا رہا ہے، کوئی آپ ایک ایسا بندہ لے آئیں 1450 سال میں جو مدعی نبوت ہو، جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں نبی ہوں، جیسے آج کل دنیا میں دعوے ہو رہے ہیں۔ آپ کو جتنے بندے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے ملیں گے، ان میں کوئی ایک بندہ بھی آپ کو شیعہ نہیں نظر آئے گا، شیعہ عقیدے کا کوئی ایک بندہ بھی نظر نہیں آئے گا، کیونکہ 72-73 فرقے ہیں دین اسلام میں مسلمانوں کے۔ ویسے تو میں اس بات کا قائل ہوں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام دو اور تفرقے میں نہ پڑو، ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ ہماری شناخت ہے، ہو گئی ہے، بس بن گئی ہے، جس طرح سے بھی بن گئی ہے، اور ازرو حدیث رسول یہ 73 فرقے ہیں۔ تو آپ یہ جا کے دیکھ لینا جی کہ جتنے بندے مدعیان نبوت ہیں ان میں کوئی بندہ بھی شیعہ نہیں، اور شیعہ عقیدہ ہی اکیلا وہ عقیدہ ہے جو محمد مصطفیٰ کی نبوت کی گواہی کے ساتھ ہی فوراً علی مولا کی مولایت اور ولایت کی گواہی دیتا ہے۔ ولی ہی ہونا تھا، لہذا وہ ولی ہی ہوا۔ بہت زبردست صاحب، اس کوئی حقیقت نہیں، یہ صرف الزام ہے۔ تو علامہ صاحب اگلا سوال آپ سے یہ کریں گے، جو قرآن پاک ہے اس کی 40 پارے تھے، اور جو 10 پارے ہیں وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کی بکری کھا گئی، تو کیا اہل تشیع کے ہاں مسئلہ کہ اہل تشیع کے ہاں کیا قرآن پاک جو پارے تھے وہ 40 تھے، بعد میں جو 10 ہے وہ کم کر دیے گئے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہاں اب پھر وہی پہلے سوال جیسا ہی سوال ہے، جی کہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، محض الزام ہے، اور یہ افسانہ نگاری کی ہوئی ہے کسی۔ جی دیکھیں، ہم اس قرآن مقدس کے قائل ہیں جس کے متعلق قرآن ہی میں فرمان ہے کہ اسے سوائے مطہرون کے کوئی چھو نہیں سکتا۔ دیکھیں، ایک چیز آپ کے ذمہ لگ جائے، میرے ذمہ لگ جائے، اس کی بات اور ہے، ہم اتنی حفاظت کر سکتے ہیں جتنی ہماری اسٹرینتھ ہے، جتنی ہماری ایبیلٹی ہے۔ اللہ جل سبحانہ اتنی حفاظت فرمائیں گے جتنی ان کی قدرت کامل ہے۔ بے شک، کمال۔ اب ایسا کہنا کہ قرآن کے 40 پارے تھے اب 30 رہ گئے، یا 30 تھے شیعوں نے 10 اور بنا لی ہیں، آپ شیعوں پہ الزام نہیں لگا رہے، اور آپ سے مراد وہ سارے سامعین ہیں جن کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے یا یہ بات ہے کہ شیعوں نے واقعی 10 بنا دی، تو پھر یہ تو آپ اللہ جل شانہ کی اتھارٹی کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مقدس ایک معجزہ ہے، یہ عام کتابوں جیسی کتاب نہیں۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ سرکار رسالت کے دور میں بھی ایسی بہت ساری باتیں ہوئی، اور پروردگار نے کہا کہ اگر یہ سچے ہیں تو ان سے کہ کوئی ایک آیت ایسی بنا کے لیں۔ تو جب کوئی بندہ ایک آیت اللہ کے دعوے کے مطابق یہ نہیں بنا سکتا، تو پھر اتنی ایبیلٹی شیعوں میں کہاں سے آ گئی کہ یہ 10 سپارے اٹھا کے لے آئیں؟ بہت زبردست۔ اور اگر یہ ہیں تو کہاں ہیں؟ مجھے بھی تو دکھائے جائیں۔ آپ یہاں سے چلیں، آپ دوست ہیں، بھائی ہیں، آپ سے ملتے بھی رہتے ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، اور یہ سلسلہ اب چلتا رہے گا۔ تو آپ میرے ساتھ ایران چلیں، عراق چلیں، دنیا کی جس شیعہ مسجد میں آپ مرضی چلے جائیں، چلیں شیعہ مسجد کو بھی چھوڑیں، یہاں اسی بستی میں کسی شیعہ کے گھر چلے جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں ذرا اپنا قرآن پاک دیجیے، مشاہدے پہ تو کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل تو وہاں مانگی جاتی ہے جہاں ایک چیز نظر نہ آئے۔ زبردست۔ اور قرآن مقدس ایک نظر آنے والی چیز ہے، وہ تو ایک آیت کا بھی اضافہ یا کمی اسی ٹائم
پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ شامل ہے نہیں ہے. جی جی تو ایسی کوئی بات نہیں. قرآن مقدس بھی ہمارا وہی ہے جو ہمارے بھائیوں کے پاس ہے, جو باقی ملت مسلمہ کے پاس ہے, شیعہ حضرات کے پاس بھی وہی قرآن مقدس ہے. زبردست. جی علامہ صاحب ماشاء اللہ بہت زبردست, آپ نے اپنا اچھا موقع پیش کیا ہے اور ایسے لوگوں کی مذمت بھی کی ہے کہ جو الزام تراشی کر رہے ہیں. جی تو اچھا علامہ صاحب, اکثر میں نے بھی بہت ساری ایسی ویڈیوز کے اندر دیکھا ہے کہ شاید وہ آپ ہی کے مسلک کا کوئی دوسرا فرقہ ہے کہ جس میں نعوذ باللہ من ذالک وہ علی علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں. واضح طور پر دیکھا گیا, میرے پاس بھی ایسی ویڈیوز موجود ہیں. تو ان کا نام غالباً نصیری بولا جاتا ہے, جو ڈائریکٹ علی علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں, الہ کہتے ہیں کہ ہم علی کو اپنا الہ مانتے ہیں, علی علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں. تو علامہ صاحب اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ نعوذ باللہ من ذالک جو علی علیہ السلام کو خدا کہہ رہے ہیں؟ میرا موقف یہ ہے کہ میں ذات رسول خدا کو, ذات علی علیہ السلام کو نہ خدا مانتا ہوں, نہ کہتا ہوں, نہ یہ بات مجھے برداشت. اور جنہیں آپ نصیری حضرات کہتے ہیں کہ جو مولا علی کے اللہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, ان کا تشیع کے ساتھ تعلق نہیں ہے. زبردست. شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کی ایک ہی بنیاد ہے, اور وہ یہی ہے کہ میرے بعد علی مولا ہیں. یہ رسول اللہ کا قول ہے میدان غدیر میں. اسی بات پہ ہی بنیاد ہے شیعان علی کے مذہب کی, شیعان علی کے فرقے کی, شیعان علی کے مسلک کی, اسکول آف تھاٹ کی, سے جو آپ سمجھتے ہیں اسی پہ بنیاد ہے. تو جو بندہ علی اللہ کہہ رہا ہے وہ علی ولی اللہ کا تو پھر مخالف بھی ہے, وہ منکر بھی ہے. زبردست. اور جو بندہ ولایت علی کا قائل نہیں, ہم اسے شیعہ نہیں سمجھتے. یہ صرف الزامات ہیں دور دور سے بیٹھ کے, دور دور سے ہی لوگوں نے لگائے ہیں. ان ڈیپتھ جا کے نہ کسی بندے نے اس پہ تحقیق کی ہے, نہ کبھی کسی نے بات کی ہے. آپ چلیں میرے پاس بیٹھے ہیں, آپ کو بڑی جلدی ایک نصیری سے بھی ملوائیں گے. جی جی. تو علامہ صاحب جو نصیری آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل تشیع کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو لیکن وہ بھی اپنے آپ کو اہل تشیع کے اندر ہی شامل کرتے ہیں کہ ہم بھی اہل تشیع ہیں. نہیں, میرے تو خیال میں, میرے سننے بے دیکھنے میں, اتنی ساری زندگی میں 10 سالہ میرا مطلب منبر کا میرا ایکسپیرینس ہے, اس کے علاوہ 30-32 سال کی میری زندگی ہے, میں نے کوئی ایک نصیری ایسا نہیں دیکھا جو خود کو شیعہ اثنا عشریہ کہے. جی جی ٹھیک ہے. میرے علم میں ایسا نہیں ہے. اللہ شریک مانتے ہیں. جی جی جی. وہ بے مثل ہے, بے مثال ہے, اس کا دوسرا کوئی نہیں. وہ ناقابل تقسیم ہے, وہ ناقابل تجسیم ہے. جس کا جسم ہو شیعہ اسے اللہ نہیں مانتا. اللہ نہیں مانتا. تو دیکھیں نا کہ ایسے لوگ, میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ اسلام کے دشمن ہیں. خدا تو ایک ہی. دیکھیں نا کہ علی علیہ السلام تو خدا کے بندے ہیں, وہ خود خدا ہیں. علی علیہ السلام بھی اس خدا کی عبادت کرتے ہیں, ہم کرتے ہیں. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی علیہ السلام وہ خدا بن جائیں یا ہم ان کی پوجا کریں؟ علامہ صاحب بہت شکریہ. علامہ صاحب آخری سوال میرا یہ ہے کہ امہات المؤمنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, کیا آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ امہات المؤمنین ہیں, یعنی کہ وہ ہماری مومنوں کی ماں ہیں؟ اس کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ ایسا بھی دیکھا گیا بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو تنقید کرتے ہیں یا ان کو امہات المؤمنین تسلیم نہیں کرتے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, صرف حضرت عائشہ کی بات نہیں ہے. جی. حضرت خدیجہ الکبریٰ, جی جی جی, جناب ماریہ قبطی, جی کوئی بھی جی جی جی, اپارٹ فرام دیٹ, اس اختلاف سے ہٹ کے کہ نبی معظم سرکار کی ازواج جو ہیں 9 ہیں, 11 ہیں, 13 ہیں, ان کی جو بھی تعداد ہے, جی 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 جی, جو بھی بی میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک عقد میں ہے, ہم اس کا احترام کریں. ماشاء اللہ, بہت زبردست مسئلہ, بہت زبردست, بہت زبردست. تو علامہ صاحب آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میرا تو ملت مسلمہ کے نام ایک ہی پیغام ہے کہ بجائے کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں.
آج دور سوشل میڈیا کا ہے، آج کسی بات کو بھی کھنگالنا، کسی بات تک جانا بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے، اور اتنا شعور اب سب کے پاس ہے۔ جو بندہ فیس بک واٹس ایپ استعمال کر لیتا ہے اسے سرچ کرنا بھی آتا ہے، جی جی جی، اسے سننا بھی آتا ہے۔ سننا بھی آپ آتا ہے۔ لکھیں، آپ سرچ کریں، معتدل علماء کو سنیے، ایسے افراد جو پیار اور محبت کا پیغام دیتے ہیں، آپ ان کی بات سنیں۔ ان کی بات اور جب بھی آپ کسی کے متعلق بھی، کوئی شیعہ اگر کسی اہل سنت بھائی کے متعلق کوئی ایسی بات سنتا ہے جی 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 جی، کہ جو منافی عزت و احترام اسلام اور دین ہے، جی جی، تو بجائے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لوں کہ نہیں یار علی رضا تو اچھے بندے ہی نہیں، یہ تو بڑے غلط لوگ ہیں، مجھے مل کے مجھے دیکھنا چاہیے، مجھے جا کے وہاں بیٹھنا چاہیے۔ اور میں یہی اپیل کروں گا نوجوانوں سے کہ اپنے آنکھیں اور کان کھلے رکھیں۔ آپ اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو کسی بھی مولوی کی جاگیر نہ بنائیں۔ نہ بنایا، یہ نہیں کہ بس میری مجلس میں سے، میرے ممبر سے جو میرے مولوی صاحب نے کہہ دیا ہے وہ سچ ہے، باقی سارا کچھ جھوٹ ہے۔ اللہ نے ہر بندے کو ایک عظیم جوہر عطا کیا ہے جسے مالک کی ذات نے عقل سلیم کہا۔ بہت زبردست کہ سماعت ہماری کام کرتی ہے، آنکھیں ہماری کام کرتی ہیں۔ جب ہم کانوں سے سنا ہوا، آنکھوں سے دیکھا ہوا، عقل کی میزان پہ تولیں گے نا، تو اسلام دین فطرت ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سچ ہمارے سامنے نہ آئے۔ جی علامہ صاحب بہت شکریہ۔ تو اپنے میزبان علی زرداری کو اجازت دیجیے، تو انشاءاللہ عز و جل ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔